بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کی خدمت میں ایک مضمون پیش کیا جا رہا تھا۔ ابھی ابتدائی مراحل میں تھا کہ وقت ختم ہو چکا تھا، اس لیے اس مضمون کو پورا نہ کر سکا۔ جہاں پچھلے ہفتے چھوڑا تھا وہیں سے آج اس مضمون کی ابتدا کروں گا، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ تھوڑا سا پس منظر بیک گراؤنڈ بھی بیان کر دوں تاکہ نئے سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ مضمون کیا چل رہا ہے۔ مریسی ایک چشمہ تھا یا ایک تالاب تھا، اس کے پاس ایک قبیلہ آباد تھا اور اس قبیلہ کو قبیلہ بنو المصطلق کہتے ہیں۔ بڑا جنگجو قبیلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ قبیلہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوششوں میں ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کی جمعیت کو زبردست نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ دیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت بریدہ کو اس خبر کی تصدیق کے لیے بھیجا کہ جا کر معلوم کرو یہ خبر ہم تک پہنچی ہے، کیا یہ خبر سچی بھی ہے یا نہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ واقعتاً حال یہی ہے جو کچھ ہم نے سنا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور مسلمانوں کو اور مدینہ طیبہ کو نقصان کرنے کے پروگرام وہ بنا چکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 500 آدمیوں کا لشکر لے کر غزوہ بنو المصطلق جا پہنچے۔ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا جاتے وقت کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں جو ہار تھا وہ گر گیا اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو لوگوں کو بھی اسی وقت پتہ چلا، انہوں نے جتنی تیاری کرنی تھی تیاری کر دی، لیکن بہرحال مسلمان چونکہ پہلے سے تیار ہو کر گئے تھے، چھوٹی سی لڑائی ہوئی جس میں ان کے کچھ لوگ مارے گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے اور تقریباً 200 گھرانے کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے
قید کر لیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو مال غنیمت مسلمانوں کو بنو المستلق سے حاصل ہوا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام اور مجاہدین اور ان غازی اور جو لشکر گئے تھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اونٹ تھے تو اونٹ دے دیے ان کے حصے میں جتنے آتے، بکرے تھے تو بکرے دے دیے، اور غلام اور باندیاں تھی، غلام اور باندیاں بھی تقسیم کر دی۔ ایک باندی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اس وقت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ باندی بیچ دوں اور پیسے کھڑے کر لوں اور دیگر ضرورتوں میں اس پیسے کو استعمال کر لوں۔ ان کو باندی کی اس وقت ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تجھے بھی آزادی چاہیے اور مجھے بھی پیسے چاہیے، اگر تم مجھے اتنے پیسے کہیں سے لا کر دے دو، آج دے دو، کل دے دو، اگلے مہینے دے دو، 6 مہینے میں دے دو، اگلے سال تک دے دو، اتنے پیسے مجھے چاہیے، جس دن تم نے مجھے اتنے پیسے دے دیے اس دن تو میری مالکیت سے آزاد ہے اور تو ایک فری انسانوں کی طرح زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اس باندی نے مکاتبت کر لی، ایگریمنٹ کر لیا، لکھت پڑھت کر لی کہ اتنے پیسے جس دن میں آپ کو ادا کر دوں گی اس دن میں آپ کی ملکیت سے آزاد ہو جاؤں گی، پھر میری مرضی ہے میں جہاں جاؤں جس طرح رہوں، ابھی تو غلام ہوں اور غلامی کی زندگی آپ کے ساتھ گزارنی پڑے گی، لیکن جس دن میں آزاد ہو گئی اس دن میں اپنے کام کی خود مختار ہوں۔ جب لکھت پڑھت ہو گئی تو اس باندی نے سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے آ کر روپے پیسے کے سلسلے میں مدد طلب کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا آپ بہت سخی ہیں، تو میری امداد کیجئے تاکہ میں غلامی کی زندگی سے آزاد ہو کر اپنی خود مختار زندگی گزاروں، اس لیے کہ مجھے غلامی میں زندگی گزارنے کی عادت نہیں ہے۔ میں ایک آزاد عورت تھی، قیدی بنائے جانے سے پہلے، اور آزاد عورت بھی کوئی معمولی عورت نہیں۔ میں جس قبیلے پر آپ نے حملہ کیا ہے، میں اس قبیلے کے سردار حارث، اس کا نام تھا، میں اس کی بیٹی ہوں اور میرا نام جویریہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میری مدد کر دے تاکہ میں غلامی کی زندگی سے آزاد ہو کر پھر میں اپنی خود مختار زندگی، فری زندگی گزاروں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر میں اسے پیسے دے دیتا ہوں تو یہ تو اپنی غلامی کی زندگی سے آزاد ہو کر خود مختار زندگی گزارے گی، لیکن اس کے قبیلے کے سینکڑوں لوگ جو دوسروں کی غلامی میں ہیں، ملکیت میں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ سینکڑوں اور بھی لوگ ہیں پکڑے گئے ہیں جو کوئی کس کی غلامی میں، کوئی کس کی ماتحتی میں ہے، غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، مرد اور عورت۔ تو کوئی ایسی ترکیب اختیار کرنی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو بھی آزادی مل جائے۔
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے کہا جویریہ سے کہ جویریہ تمہارا جتنا پیسہ ہے جو تم نے اپنے آقا سے ثابت ابن قیس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایگریمنٹ کیا ہے، یہ سارے پیسے میں تمہیں دے دوں اور تم اس کی غلامی سے میری غلامی میں آ جاؤ۔ کل تک تم اس کی باندھی ہو اور جب میں نے اس کو پیسے دے دیا اور تمہیں خرید لیا تو تم میری باندھی بن گئی ہو، اور جب تم میری باندھی بن جاؤ گی تو پھر میں تجھے آزاد کر دوں گا، فری کر دوں گا، اور اس کے بعد میں تم سے نکاح کر لوں گا اگر تمہیں یہ منظور ہو تو۔ شرط یہ ہے کہ تم نے مسلمان ہونا ہے۔ اس کو تو آزادی چاہیے تھی، اور آزادی ملنے کے ساتھ ساتھ اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا ہے، زوجیت ملنی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی بن کر زندگی گزارنی ہے، تو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا اس کو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے منظور ہے کہ آپ مجھے ثابت ابن قیس سے خرید لیں، اپنی غلامی میں لے لیں، اور پھر اس کے بعد مجھے آزاد کر دیں، اور پھر آپ نکاح کا پرپوز میرے ساتھ کریں، پرپوزل بھیجیں۔ میں آزاد عورت ہوں، میں اپنے نکاح کے بارے میں خود مختار ہوں، آپ مجھے نکاح کا پیغام دیں گے، میں قبول کروں گی، اس طرح میں آپ کی زوجیت میں آ جاؤں گی اور مسلمان بھی ہو جاؤں گی۔ ادھر تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ادھر اس کا والد جو بھاگ گیا تھا لڑائی میں، دیکھا کہ مسلمان میری بستی پر حملہ کر رہے ہیں تو وہ اپنی جان بچا کر نکل چکا تھا۔ جب وہ واپس آیا اور اس کو آ کر پتہ چلا کہ میری بیٹی بھی قید ہو گئی ہے اور میری بیٹی کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو کسی نہ کسی طرح سے ان لوگوں کی غلامی سے واپس لے آؤں، چاہے اس کے نتیجے میں مجھے کچھ بھی دینا پڑے۔ وہ بہت سارے اونٹ لے کر مدینہ منورہ کی طرف آتا ہے کہ 10 اونٹ دینے ہیں، 20 اونٹ دینے ہیں، 30 اونٹ دینے ہیں، بہرحال جتنے اونٹ وہ مانگیں گے میں اونٹ دے دوں گی، جتنے رقم وہ مانگیں گے اتنا رقم میں دے دوں گا، بہرحال مجھے اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جب وہ اونٹ لے کر واپس آ رہا تھا تو ان اونٹوں میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند آئے، انتہائی خوبصورت جوان، انتہائی خوبصورت چال، قوت، طاقت۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں یہ 2 اونٹ تو نہیں دوں گا، یہ 2 اونٹ نہیں دوں گا، اس لیے کہ بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن اگر میں ان 2 اونٹوں کو بھی لے کر مدینہ منورہ گیا تو انہوں نے یہی اونٹ مانگ لیے تو پھر مجھے دینا پڑے گا۔ اس نے کیا کیا، مدینہ، اس کی بستی اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک ویلی، ایک گھاٹی آئی، اس نے اس والی اور گھاٹی میں ان 2 اونٹوں کو چھوڑ دیا کہ واپسی پر میں اسے لے جاؤں گا، اور وہ ان اونٹوں کو لے کر، دیگر اونٹوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ لوگوں سے پوچھ رہا میری بیٹی جویریہ کس کے پاس ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کے ساتھ جا کر اپنے اونٹ سودا کروں اور اپنے اونٹ جتنا پیسہ اس کو چاہیے اتنا پیسہ دے دوں اور اپنی بیٹی واپس لے آؤں۔ پہلے لوگوں نے بتایا وہ ثابت ابن قیس کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ تیری بیٹی نے میرے ساتھ مکاتبت کی ہے، اتنے پیسے مجھے مل جائیں تو میں اسے آزاد کر دوں، لیکن اس وقت مجھے پتہ نہیں وہ کہاں ہے، تو بھی جا پتہ کر۔ وہ اس گھر سے نکلا، لوگوں سے پتہ کر رہا تو اسے پتہ چلا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدا پر ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے وہ اپنے بارے میں بات چیت کر چکی ہے۔ وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، سنا میری بیٹی آپ کے پاس ہے،
تو کتنے چاہیے آپ کو؟ اتنے پیسے چاہیے، کتنے اونٹ چاہیے، ہم ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے میری بیٹی لے لیں اور اس کے بدلے میں جتنے اونٹ آپ کو چاہیے میں آپ کو اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہے تو میرے پاس ہی، لیکن میں تمہاری اور تمہارے ساتھ سودا کرنے کے بجائے میں تمہاری بیٹی کو بلاتا ہوں اور تم اس کے سامنے یہ بات رکھو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں تو تمہارے ساتھ چلی جائے، اور اگر میرے پاس رہنے کے لیے تیار ہے تو تمہیں زبردستی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس کا منظور ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے باپ نے کہا کہ بیٹی میں اتنے اونٹ سارے لے کر آیا ہوں اور تمہیں ان اونٹوں کے بدلے اپنے ساتھ واپس لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو بیٹی کہنے لگی ابا جان it's too late now، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی زوجیت میں ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاتی ہوں، اور مسلمان ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی بن کر ساری زندگی گزارنے کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے ابا جان اب آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ مجھے نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ یہ وہ میں غلامی کی زندگی کو، میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عقد میں قید کی زندگی بڑھ کر رہنے کو میں ساری دنیا کی آزادی پر ترجیح دیتی ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے وہ آزادی، مجھے اس آزادی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر رہنا مجھے پسند ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا کہا اب بتا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت سارے اونٹ لے کر آیا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ بہت سارے اونٹ لے کر آیا تھا تو ان 2 اونٹوں کو کیوں لے کر نہیں آیا جو تو نے فلاں وادی میں چھوڑ دیے ہیں؟ وہ 2 اونٹ کیوں نہیں لے کر آیا؟ سب لے کر آیا تو وہ 2 اونٹ کیوں نہیں لے کر آیا؟ فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ جو 2 میں اونٹ چھپا کر آیا ہوں ان 2 اونٹوں کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں 2 اونٹ وہاں جگہ چھوڑ کر آیا ہوں، آپ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں اور یقیناً ہیں۔ اب اس تقریر کے بعد، اب اس اعتراف کے بعد میرے لیے بھی اب کوئی گنجائش نہیں رہی کہ میں واپس جاؤں تو جس طرح میں پہلے آیا تھا اس طرح واپس جاؤں، نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دست حق پرست پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جویریہ جو اس کی بیٹی تھی اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب مدینہ منورہ کے دیگر لوگوں نے سنا کہ حضرت جویریہ جس کو ہم باندی بنا کر لے آئے تھے، قیدی بنا کر وہاں سے لے آئے تھے، اب وہ قیدی نہیں رہی بلکہ مسلمانوں کی اماں بن گئی، ہماری اماں بن گئی ہے، ہماری ماں بن گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ بن گئی ہے، تو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سنا تو کہنے لگے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے اماں کے دیگر رشتہ داروں کو ہم اپنی غلامی میں رکھیں، لہذا ہم بھی ان کو فری آزاد کر دیتے ہیں اور ان کو ہم خلاصہ دے دیتے ہیں۔ اس طرح 100 گھرانے 200 گھرانے قید آئے تھے کیونکہ کچھ منافقین کے پاس بھی گئے تھے، اس طرح سینکڑوں گھرانے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے آزاد ہو گئے اور وہ اپنے
بادشاہ کے ساتھ، وہ اپنے بڑوں کے ساتھ، وہ اپنے سردار کے ساتھ وہ واپس غزوہ بنو المصطلق، وہ قبیلہ بنو المصطلق والے وہ سارے واپس چلے گئے۔ تو یہ ہوا ایک فائدہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کرنے کا واقعہ۔ مجھے یہ واقعہ بیان نہیں کرنا تھا، یہ تو درمیان میں آ گیا، اس لیے میں اس واقعے کو بیان کر دیا۔ بتانا یہ ہے کہ جب یہ غزوہ پہنچا ہے غزوہ بنو المصطلق، قبیلہ بنو المصطلق میں پہنچا اور ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، کچھ لوگوں کو قیدی بنایا، کچھ جانوروں کو انہوں نے لیا، اور جب اس طرح ابھی وہیں تھے، بنو المصطلق قبیلے میں تھے، تو مریسی نام کا جو چشمہ تھا وہ تالاب تھا، تو اس تالاب سے پانی لینے پر مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ دو مسلمان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں لڑ پڑے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک ان میں انصاری صحابی تھے اور ایک ان میں مہاجر صحابی تھے۔ انصاری صحابی اس کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے، انہوں نے مہاجرین آنے والوں کی مدد کی، اور مہاجرین ان کو کہتے ہیں جو پہلے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ دونوں مسلمان اور دونوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجے کے صحابی، اور دونوں مجاہدین، دونوں اس غزوہ میں برابر تشریف لائے ہیں۔ لیکن سفر، بہرحال سفر ہوتا ہے، پانی کا مسئلہ تھا، پانی لینے دینے کے بارے میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، تو اس مہاجر صحابی نے انصاری صحابی کو ایک زور سے لات مار دی۔ لڑائی ہوئی اور لڑائی میں انہوں نے لات ماری، وہ گر گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا، جو گر گئے تھے انصاری صحابی، وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ تگڑا ہے مجھ سے، میں اس سے لڑ نہیں سکتا، تو اکیلا میں لڑ نہیں سکتا، تو اس نے آواز ماری، یا للانصار، او انصاریو، میری مدد کو پہنچو، میری مدد کو پہنچو، میری مدد کو پہنچو، اس لیے کہ مجھے تمہارے مہاجر بھائی نے مجھے مارا ہے اور ہم نے مل کر اس کو مارنا ہے، لہذا میری مدد کو پہنچو۔ اب جب دیکھا کہ وہاں سے کچھ انصاری اس کی مدد کو آ رہے ہیں، تو مہاجر نے بھی نعرہ لگا دیا کہ وہ مہاجرو، انصاری سانو مارن لگے نے جی، مینو مارن لگے نے، تو آؤ میری مدد واسطے پہنچو۔ یہاں سے مہاجرین پہنچنا شروع ہو گئے۔ دونوں جماعت صحابہ کرام کی، لیکن ایک چھوٹی سی بنیاد پر ایک ہنگامہ بپا ہو رہا ہے کہ ایک نے دوسرے کو مارا، ایک لات ماری، وہ گر گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ میرے سے تگڑے ہیں، انہوں نے مدد کے لیے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، اور جب دیکھا کہ ان کی مدد کے لیے اس قبیلے والے آ رہے ہیں، تو انہوں نے مدد کے لیے اپنے گاؤں اور شہر والوں کو بلایا، کہا جاؤ تم بھی مدد کے لیے آؤ، اور یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور آپس میں بات چیت اونچی آواز میں۔ لڑائی جب ہوتی ہے، جب لڑائی ہونے کا وقت آتا ہے، آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹینٹ میں ہیں، آواز سنی کہ کچھ آواز آ رہی باہر شور کی، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام باہر تشریف لائے اپنے ٹینٹ سے، اپنے خیمہ سے، اور پتہ کرایا کہ جا کر معلوم کرو کہ کیا شور، کیا ہو رہا، کس چیز کا شور ہے۔ ایک دوسرے میں آپس میں زور زور سے آواز بلند ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ غصے میں ہے دونوں پارٹیاں، کوئی بات خراب ہو رہی ہے، تو جا کے معلوم کرو ہوا کیا ہے۔ تو جو گئے تھے معلوم کرنے کے لیے، وہ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے اور بہت زبردست لڑائی ہونے والی ان دونوں کے درمیان، دو چار بندیاں نے تو پورے ہو جانا ہے، اس لیے کہ انصاری بھی بہت غصے میں ہیں کہ ہمارے بھائی کو مارا کیوں۔
اور مہاجرین بھی بڑے غصے میں ہیں کہ ایک ہمارے آدمی نے مارا اور تم پورا قبیلہ پورا ٹبر مل کر ہمارے اس ایک آدمی کو مارنے کے لیے چلے گئے ہو۔ اس لیے ان کے درمیان لڑائی ہونے والی ہے اور بڑی سخت لڑائی ہونے والی ہے۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور ان کو کہو اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، اپنے اپنے ٹینٹ میں جاؤ، دعوہا، اس بات کو چھوڑو، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ، اس لیے کہ بہت ہی گندی بات ہے، گندی بدبودار بات ہے، انتہائی بدبودار بات ہے جو تم لوگ کر رہے ہو آپس میں لڑائی کرنے کے بارے میں، اور جو ادھر سے آواز اٹھ رہی ہے ادھر سے آواز اٹھ رہی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ انتہائی گندی بات ہے، انتہائی بدبودار بات ہے، چھوڑو اس بات کو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے ٹینٹ میں جاؤ، تم اپنے ٹینٹ میں جاؤ۔ حکم تھا سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات بتا دوں، 1400 سال گزر گئے اس بات کو۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھے کہ جب دونوں لڑائی کے لیے تیار ہیں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام انہیں حکم دے رہے ہیں چھوڑ دو اس بات کو، دفن کر دو یہیں، اور تم اپنے ٹینٹ میں جاؤ، تم اپنے ٹینٹ میں جاؤ۔ اور وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنتے تو پھر کس کی بات کو سنتے؟ میں 1400 سال گزر جانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی اگر عرب کے دو بھائی، آج بھی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کوئی دو مسلمان، دو بھائی اگر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ایک طرف سے تلوار دوسری طرف سے تلوار نکل جائے، ایک طرف سے ڈنڈا اور دوسری طرف سے ڈنڈا چل جائے، اور کوئی بیچ میں آ کر کہے صلو علی النبی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے چولہے پر سے کسی گرم چیز پر انہوں نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اس ذات کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ان پر درود پڑھو۔ تو صلو علی النبی کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ سارا غصہ کافور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی نے آگ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا اور آگ بجھ گئی ہو۔ صلو علی النبی کہا نہیں، وہ یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں آپس میں اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے دونوں سگے بھائی ہیں۔ اور یہ واقعہ آج بھی یہ ہمارے ساتھ خود گزرا ہوا واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ یہ تو زبان زد عام ہے کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ جب کسی دو آدمی کو لڑتے ہوئے دیکھو تو تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تو اتنے بول دو صلو علی النبی، اور صلو علی النبی کے بعد وہ لڑنا ایسا گناہ سمجھتے ہیں جیسے انسان اسلام سے کفر میں پڑ جائے۔ یہ تو عام ہے، لیکن یہ خود میرے ساتھ گزرا ہوا واقعہ ہے کہ ہم لوگ آ رہے تھے مزدلفہ سے مکہ مکرمہ کو، منا سے مزدلفہ سے مکہ مکرمہ کو آ رہے تھے، اور وہاں تو ظاہر ہے کہ 30 ملین آدمی، 25 لاکھ آدمیوں کا قافلہ جا رہا، 5-5 منٹ، 10-10 منٹ، 20-20 منٹ کے بعد چند انچ گاڑی ہلتی ہے۔ تو ہماری گاڑی والے نے، دوسری گاڑی والا بیچ میں آنا چاہتا تھا، ہمارے گاڑی والا جانے نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کو کیا جلدی تھی، وہ آنے نہیں، اور وہ اگلا بندہ گھسنا چاہتا ہے، بڑی اس کی بھی بس ہے اور ہماری بھی بس بڑی، بس اس نے اس کوشش میں کہ میں اندر گھسوں، اس نے اس کی گاڑی کو ٹکر مار دیا، اور سامنے کا ونگ توڑ دیا، گلاس توڑ دیا، دروازہ ڈیمیج کر دیا۔ اس کو آیا غصہ، اس نے لوہے کا بار پکڑ لیا، لوہے کا بار، دروازہ کھلا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اور دوسرے کے دروازے پر جا کر کہتا ہے دروازہ کھول بس کا، اور دروازے پر اس نے لوہے کے بار مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک آدمی جو اس بس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے ونڈا کھولا، اور ونڈا کھولنے کے بعد کہا ایش ھذا صلو علی النبی، کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی صلو علی النبی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اس نے وہیں لوہے کے بار پھینکا اور سر جھکاتا ہوا اپنی بس میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہم نے کیسے کیا ہو گیا؟ اس کیا کہہ دیا کسی نے؟ کوئی پولیس والا ہے، کوئی کیا ہے، کیا بولا کس نے؟
کہ جس کی وجہ سے اس کا غصہ ٹھنڈا لوہے کا بار بھی چھوڑ کر آ گیا اور سر جھکا کر اپنے بس پہ آ گیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ میں نے آخر لوہے کا ڈنڈا لے کر اپنے بھائی پر حملہ کیوں کیا ہے، اس کی گاڑی کو کیوں میں نے نقصان پہنچایا۔ تو صلو علی النبی 1400 سال کے بعد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اپنے اندر یہ تاثیر رکھتا ہے کہ دو جانی دشمن ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور درمیان میں تیسرا آدمی کوئی بول پڑے کہ صلو علی النبی، تو وہ اپنے ڈنڈے چھوڑ کر، اپنے اوزار چھوڑ کر، اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور وہ لوگ صحابہ مقدس نفوس تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بلا واسطہ شاگرد تھے، بلا واسطہ شاگرد تھے، پروسیس سے گزر رہے تھے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جب تک طالب علم مدرسے میں ہوتا ہے اس کے کسی ایکشن پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ غلطیاں بھی کرے گا۔ ہاں جب فارغ ہو جائے، مدرسے سے فارغ ہو جائے، ڈگری لے لے، اور ڈگری لینے کے بعد جب باہر جائے اور جا کر کوئی ایسی حرکت کرے تو پھر اس کے اوپر انگلی اٹھانا جائز ہے، لیکن جب تک وہ مدرسے میں ہے، جب تک وہ سبق پڑھ رہا ہے اور تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ظاہر ہے غلطیاں بھی کرے گا۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ کی یہاں گاڑی جو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور جو سکھاتے ہیں، اس کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے جو سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایل پلیٹ ہوتی ہے، ریڈ 1، اور ایل پلیٹ ریڈ 1 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی سیکھ رہا ہے، غلطیاں ضرور کرے گا، ضرور کرے گا اور ضرور کرے گا، اس لیے کہ لرننگ پروسیس میں ہے۔ اور جو بندہ لرننگ پروسیس میں ہو اسے کچھ نہیں کہا جاتا، گڑبڑ کریں گے، ہم پیچھے سے جا رہے ہوں، وہ کبھی ادھر انڈیکیٹر دے دے، کبھی ادھر انڈیکیٹر دے دے، کبھی گاڑی رستے میں رک جائے، دوسرا آدمی جو عقل مند اور سینسیبل آدمی ہے کبھی اس کو گالی نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ لرننگ پروسیس میں وہ جانتا ہے، ایل پلیٹ دیکھ کر پتہ کر لیتا ہے یہ سیکھ رہا ہے، اور سیکھنے والے پر کوئی ظلم نہیں، اس لیے کہ وہ سیکھ رہا ہے۔ اور اگر اسی جیسی غلطی کوئی ایسا آدمی کرے جس کی گاڑی پر ایل پلیٹ نہیں ہے اور جو سیکھ چکا ہے، پھر تو ہارن بھی بجیں گے، پھر انگلیاں بھی دکھائیں گے، پھر بازو بھی چڑھائیں گے، پھر گالیاں بھی دیں گے، بہت کچھ ہوتا ہے اس کے بعد۔ لیکن وہی غلطی اگر ایل پلیٹ والا اگر کرے تو اسے کچھ نہیں، اسے معافی ملتی ہے، اس لیے کہ پتہ یہ لرننگ پروسیس میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں لرننگ پروسیس میں تھے، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ جاتا تھا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے انہیں معافی بھی مل جاتی تھی۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا تو میں سناتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ایک لڑائی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لڑائی میں شریک تھے، اور گمسان کی لڑائی پڑ گئی، گمسان کا رن پڑ گیا، اور دشمنوں نے اس طرح حملہ کیا اچانک کا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین منتشر ہو گئے، ادھر ادھر بکھر گئے اپنی جان بچاتے ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دو چند صحابہ کرام کے ساتھ میدان میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑے رکھی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اس صحابی سے چھوڑ دو میری لگام، میں جاتا ہوں اور ان کے ساتھ جا کر لڑتا ہوں۔ اور جب انہوں نے نہیں چھوڑی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھوڑے سے اتر پڑے اور ہاتھ میں تلوار لی اور دشمن کی طرف چل پڑے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مت جائیے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ پھر انہوں نے آواز لگائی، وہ کہاں چلے گئے ہو سارے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ آواز سنتے ہی سارے لوگ واپس جمع ہو گئے،
لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح لڑائی کے میدان میں اکیلا چھوڑ کر اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگ جانا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ انہوں نے بھاگ کر اچھا نہیں کیا، لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ پیغمبر علیہ السلام یہ لرننگ پروسیس میں ہے، میں نے معاف کر دیا ہے، آپ بھی نے معاف کر دیا۔ تو لرننگ پروسیس میں جو ہوتا ہے اس کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں۔ اب یہ لرننگ پروسیس میں تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سن رہے ہیں کہ لڑائی کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے اور لڑائی ہونے والی ہے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا دعوہا، ارے جس بات پہ تم لڑ رہے ہو چھوڑو اس کو، بعد میں طے کر لیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جاؤ تم اپنے ٹینٹ میں جاؤ تم اپنے ٹینٹ میں جاؤ۔ اور جو تمہارے درمیان بات ہو رہی نا مہاجرین اور انصار، او مہاجرین تم ہماری مدد کے لیے آؤ، او انصار تم ہماری مدد کے لیے آؤ۔ انصاری انصار کو بلا رہے ہیں، یعنی مدینہ منورہ والے مدینہ منورہ والوں کو بلا رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ والے مکہ مکرمہ والوں کو بلا رہے ہیں۔ یہ نعرہ جاہلیت کا نعرہ ہے اور انتہائی بدبودار نعرہ ہے۔ اب تم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والے نہیں رہے، تم مسلمان ہو۔ ہاں تمہاری پہچان کے لیے تم کو مہاجر کہا جائے گا، تمہاری پہچان کے لیے تم کو انصار کہا جائے گا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنے بھائی کی چاہے جتنی غلطیاں ہوں تم اس کو نظر انداز کرتے ہوئے تم اس کی سے فیور کرو، اور اگلا بندہ کتنا ہی انوسنٹ کیوں نہ ہو تمہاری نگاہ میں وہ مجرم بن جائے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ تو جاہلیت کا نعرہ ہے۔ جاہلیت میں زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، وہ یہ کہتے تھے ہم نے اپنے لوگوں کا ساتھ دینا ہے ریگارڈلیس اس کے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو تم نے نعرہ لگایا یا للمہاجرین، او مہاجروں آ جاؤ، یا للانصار، او انصاریوں میری مدد کو آ جاؤ، یہ تو جاہلیت کا نعرہ ہے، اور اس نعرے کو کرو دفن، اس لیے کہ اس نعرے سے بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ اب یہ بدبو کون سی ہے؟ میں اور آپ تو ہم جب سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ گندا نعرہ ہے، اور ہر گندی چیز بدبودار چیز ہوتی ہے، لہذا یہ گندی چیز ہے، یہ نعرہ گندا ہے، یہ نعرہ بدبودار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بیڈ سے تعبیر کریں گے، انگلش میں اگر کہیں گے دس از ویری بیڈ تھنگ، یہ کوئی اچھی چیز نہیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ در حقیقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا دعوہا فإنہا منتنا، چھوڑو اس بات کو کہ تمہاری اس بات سے بدبو آ رہی ہے۔ در حقیقت واقعتاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ واقعتاً اس بات میں اس آواز میں بدبو ہے۔ یعنی جو ہماری ناک میں چلی جائے نا بدبو حسی طور پر، اور ظاہری طور پر جو بدبو آ رہی ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ واقعی تمہارے منہ سے جو بات نکل رہی ہے اس بات میں واقعتاً بدبو ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ ہماری مثال تو بیماروں کی طرح ہے۔ ایک آدمی ہوا ہے جس کو زکام ہوا ہے، اور زکام ہونے والے کو اگر آپ جا کے عطر سنگھائیں تو اسے خوشبو نہیں آتی، اور اگر جا کے اسے کوئی بدبودار چیز سنگھائیں تو اسے بدبو نہیں آتی، اس لیے کہ اسے تو زکام ہوا ہے، اس کی حس خراب ہے۔ لیکن جس کی حس اچھی ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اگر اس کو خوشبو سنگھاؤ تو اس کو خوشبو سمجھ میں آئے گی، اور اگر اس کو بدبو سنگھاؤ تو اسے بدبو کا احساس ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے وہ ان کے دین پر چلنے والے اولیاء اعظام جسے ہم کہتے ہیں، کہ ان لوگوں کو واقعتاً کسی اچھے کلام سے اچھائی کی خوشبو آتی ہے، اور کسی برے کلام سے انہیں واقعتاً بدبو آتی ہے، اور کسی گندی چیز کی بدبو آتی ہے واقعتاً۔
اس لیے کہ یاد رکھیے، ایک بات میں درمیان میں کہتا چلوں کہ گناہ، بری بات، گناہ یہ نجاست ہے، یہ غلاظت ہے، اور ہر غلاظت میں بدبو ہوتی ہے، ہر غلاظت میں، ہر نجاست میں بدبو ہوتی ہے۔ لہذا جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے یا کوئی بری بات کرتا ہے، واقعتاً جس طرح اگر اس جگہ پر آ کر کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی نیپی گندی کر دے تو آپ لوگوں کو بدبو آتی ہے، اس طرح اگر کوئی انسان غلط کام کر جائے، گناہ کا کام کر جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو بہت بڑی ہے، اللہ کے ولیوں کو اور اللہ کے دوستوں کو اس کے گناہوں کی بدبو محسوس ہو جاتی ہے، باقاعدہ طور پر ان کے گناہ نظر آتے ہیں اور ان کے گناہوں کی بدبو انہیں محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جائے۔ ہم لوگ اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم تو، ہماری طبیعت ہی گندی ہے، ہمیں تو ہماری بیماری ہے، ہم کو جیسے یوں سمجھو کہ جیسے ہم کو زکام ہوا ہے۔ لیکن جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جن کے دل صاف ہوتے ہیں، ان لوگوں کو گناہوں کا احساس بھی ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کو، اگلے لوگوں کو، ان کو نیکی کا بھی احساس ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی آیا ہے نیکی کر کے آیا ہے اس لیے کہ اس سے خوشبو آتی ہے، اور فلاں آدمی آیا ہے گناہ کر کے آیا ہے اس لیے کہ اس سے بدبو آتی ہے۔ نیکی خوشبو ہے اور گناہ بدبو ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں شروع کرتا ہوں، میں اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بول جاؤں اور آپ میرے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بول جائیں، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ ہم لوگوں کو کیا پتا چلے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں، اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے، دور چلے جاتے ہیں، میلوں دور چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اس بات سے ایسی گندگی اور بدبو محسوس ہوتی ہے کہ وہ بدبو برداشت نہیں کر سکتے، میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اور جب فرشتے بدبو سونگتے ہیں، بولتے ہیں، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک یاد آئی، سناتا ہوں آپ کو، کہ جب بندے کا انتقال کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے ہیں، تو وہ فرشتے آ کر اس کے منہ کو سونگتے ہیں، اس کے ہاتھ کو سونگتے ہیں، اس کے چہرے کو سونگتے ہیں، اس کے پیر کو سونگتے ہیں، اس کے اعضائے وضو کو سونگتے ہیں، اور ان اعضاء کو سونگتے ہیں کہ جو اعضاء زمین پر نماز میں لگتے ہیں۔ نماز میں 7 اعضاء زمین پر لگتے ہیں، 7 اعضاء۔ ایک چہرہ، ماں ناک کے، یہ چہرہ ناک کے ساتھ پیشانی یہ زمین پر لگتی ہے اور لگنی چاہیے۔ اگر ناک نہیں لگا اور پیشانی لگی اور ناک میں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور آپ کا ناک زمین پر نہیں لگا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو صرف سجدے میں ماتھا لگاتے ہیں، بس ناک ان کا زمین سے اونچا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کی صرف پیشانی زمین پر لگی اور ناک زمین پر نہیں لگا سجدے میں، اس کی نماز ہوتی نہیں کسی صورت میں۔ یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوئی یعنی صحیح تو ہو گئی، قبول نہیں ہوئی ثواب نہیں ملے گا، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اس کی نماز ہوئی نہیں، اللہ کے یہاں اس حال میں جائے گا کہ وہ بے نمازی ہوگا، اس لیے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس نے ناک ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے زمین پر کیوں نہیں رکھا؟ اگر کوئی عذر ہے، ناک میں کوئی زخم ہے، کوئی عذر ہے، تو عذر کی بات الگ ہے، ورنہ حالت سجدہ میں پیشانی اور ناک دونوں کو زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی بات میں بتاتا چلوں کہ جب ہم سجدے میں جا رہے ہوں تو سجدے میں جاتے وقت پہلے ناک رکھا جائے گا، پھر پیشانی رکھی جائے گی، اور جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر ناک اٹھائیں گے۔
یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے سجدہ میں جاتے وقت پہلے ناک رکھا جائے گا، پھر پیشانی، اور جب سجدہ سے اٹھیں گے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر ناک اٹھائیں گے۔ جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ناک اور اٹھنے کے اعتبار سے سب سے اخیر میں ناک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دینا چاہتے ہیں، اے بندے، جس ناک کی وجہ سے تو دنیا والوں پر فخر کرتا ہے، میرے دربار میں آئے گا تو سب سے پہلے جو چیز زمین پر لگنی چاہیے وہ تیری ناک ہوگی، اور جب سب سے اخیر میں جو چیز اٹھنی چاہیے وہ بھی تیری ناک ہوگی۔ یہ میرا دربار ہے، اس ناک کے لیے تم لڑتے ہو اور اس ناک کو اونچا بنانے کے لیے تم آپس میں جھگڑتے ہو، یہ دنیا والوں کے یہاں چلے گا، میرا دربار ہوگا تو میرے دربار میں آ کر تم نے سب سے پہلے ناک زمین پر رکھنی ہے، اور اٹھانا ہے تو سب سے اخیر میں ناک کو اٹھاؤ گے۔ تو یہ ناک اور پیشانی یہ ایک چیز ہوئی۔ آ کے سونگتے ہیں فرشتے، پیشانی سونگتے ہیں، ناک سونگتے ہیں، پھر اس کے بعد 6 اور اعضاء ہیں جو زمین پر رکھے جائیں گے۔ ناک اور پیشانی مل کر ایک عضو ہوا، اور یہ دونوں ہاتھ ہتھیلیاں زمین پر ہو، اور دونوں گھٹنے زمین پر ہوں، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر ہوں۔ یہ 7 چیزیں، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، 7 چیزوں پر۔ 2 پاؤں کی 2 انگلیاں، 2 پاؤں کے 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ، اور پھر پیشانی اور ناک۔ یہ 7 وہ ہڈیاں ہیں کہ ان ہڈیوں کو پیشانی میں، ان ہڈیوں کو سجدے میں زمین پر رکھنا ضروری اور لازم ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے جب نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں زمین سے اوپر ہوتے ہیں، ہوا میں ہوتے ہیں، پاؤں زمین پر لگاتے نہیں، ایک پاؤں زمین پر ہوتا ہے، ایک پاؤں زمین سے اوپر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ پاؤں زمین سے اٹھا ہوا اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنے کے مقدار پاؤں زمین سے اٹھا رہا، اس کی نماز ٹوٹ گئی، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اب اس نماز کے اگلے حصے کو جتنی مرضی اچھی طریقے سے پڑھو، یہ نماز ہوگی نہیں، اس نماز کو واپس دہرانا پڑے گا، نماز ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنے کے مقدار تمہاری انگلیاں پاؤں کی زمین سے اٹھی رہی ہے، یہ نہیں چلے گا، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہارا سجدہ نہیں ہوا، جب سجدہ نہیں ہوا نماز نہیں ہوا، جب نماز نہیں ہوئی تو اس نماز کو واپس دہرانا پڑے گا۔ تو یہ 7 اعضاء ہے، اور پھر اس کے بعد آ کر بندہ کلام کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے تو پڑھتا منہ سے ہے، تو فرشتے آ کر منہ کو بھی سونگتے ہیں، تمہارے پیشانی کو، ناک کو، منہ کو، ہاتھوں کو، گھٹنوں کو، پیروں کو سونگتے ہیں کہ آیا یہ بندہ نماز پڑھنے والا تھا کہ نہیں، یہ بندہ نماز پڑھنے والا تھا کہ نہیں۔ اگر نماز پڑھنے والا یہ بندہ تھا تو کہا جاتا ہے حدیث شریف میں کہ یہ بندہ نماز پڑھنے والا ہے، اے فرشتو یہ میرا پیارا بندہ ہے، یہ میرا اپنا بندہ ہے، مر رہا ہے، اسے تم کلمہ کی تلقین کرو۔ کلمہ کی تلقین کرتے ہیں، ایک بندہ بھی اس کے پاس کوئی مسلمان کا نہ ہو، کافروں کے رحم و کرم پر ہو، بندہ اکیلا مر رہا ہو، لیکن وہ نمازی تھا، فرشتے اسے کلمہ کی تلقین کرتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ بے نمازی تھا، چاہے اس کے ارد گرد 50 آدمی بیٹھے ہوں مسلمان اور اسے کلمہ کی تلقین کریں، فرشتے تو سونگ کر کہتے ہیں اس میں نماز کی کوئی خوشبو نہیں، کوئی خوشبو نہیں، کوئی خوشبو نہیں۔ اس کے منہ سے نماز کے وقت جو قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن کی کوئی خوشبو نہیں، نہ اس کی پیشانی میں سجدے کی خوشبو ہے، نہ ناک میں ہے، نہ ہاتھوں میں ہے، نہ پیروں میں ہے، نہ گھٹنے میں ہے،
اس لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے یہ میرے سامنے جھکنے والا نہیں تھا، اے فرشتوں تم اسے کلمہ کی تلقین نہ کرو۔ اب دنیا والے پاس میں بیٹھ کر لاکھوں مرتبہ کلمہ پڑھتے رہے لیکن اس کلمے کا فائدہ اسے نہیں ہوتا، اس لیے کہ آدمی بے نمازی تھا۔ جب بے نمازی تھا تو فرشتے بھی نہیں پڑھا رہے ہیں، بندوں کے پڑھنے سے وہ کیا پڑھے گا؟ اسی طرح دنیا سے بغیر کلمہ کے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، نماز کا اہتمام کرو، اور بہت زیادہ اہتمام کرو، اور بہت زیادہ اہتمام کرو۔ ہر چیز سے پہلے کلمہ کے بعد، ایمان کے بعد سب سے زیادہ پرائیورٹی جو ہمیں دینی چاہیے وہ نماز کو دینی چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ ہاں، اگر سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نفل چھوڑ دو، سنتیں نہیں پڑھنے کا ٹائم ہے مت پڑھو، لیکن فرض تو ضرور بھی ضرور ادا کرو۔ 4 رکعت پڑھنی ہے، چونکہ یہ نماز پڑھنے پر ثواب ملے گا، نماز نہ پڑھنے پر عذاب ہوگا، یہ اس وقت ہماری نگاہوں سے مخفی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اس میں ہم سے بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ اعلان ہو جائے کہ تم ایک نماز پڑھو اور ایک نماز پر تمہیں ہر نماز پر 10 کا، 20 کا، 50 کا ایک نوٹ ملے گا، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ہمارے ظہر کی نماز میں اتنے زیادہ نمازی ہوں گے کہ جتنے جمعہ میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ 50 پون ملے گا۔ دنیا میں ہیں ہم، اور دنیا میں پیسے کی ویلیو ہے، دنیا والوں کی نگاہوں میں پیسے کی ویلیو ہے، اس لیے پیسے کی ویلیو ہونے کی وجہ سے ہم پیسے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن دنیا یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز مرنے کے بعد آنے والی ہے، اصل زندگی وہی ہے، اور اس زندگی میں جو چیز انسان کے کام آنے والی ہے وہ نیکیاں اور ثواب ہے۔ وہاں پیسے نہیں ہوں گے، وہاں ڈالر نہیں ہوں گے، وہاں پاؤنڈ نہیں ہوں گے، وہاں روپے نہیں ہوں گے، وہاں دنیا کی کوئی کرنسی نہیں ہوگی، اور دنیا کی کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی، ہوگی تو کام آئے گی، ہوگی ہی نہیں۔ وہاں کی کرنسی اگر جو ہوگی تو وہ صرف اعمال ہوں گے اور ثواب ہوں گے۔ بندہ ایک نیکی کو ترس جائے گا، ایک نیکی کو۔ لہذا آخرت میں جو کام آنے والی نیکی ہے اور آخرت کی جو کرنسی ہے وہ تو ہے نیکی اور ثواب۔ اور چونکہ دنیا میں اس وقت ہمارے سامنے ثواب اور نیکی اور گناہ یہ نہ خریدے جاتے ہیں، نہ بیچے جاتے ہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، اس لیے انسان جو ہے وہ اس کو چلتا کر دیتا ہے، دنیا دار اس کو چلتا کر دیتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ دنیا سب کچھ نہیں، دنیا کے بعد اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کا سارا دار و مدار انسان کے نیک اعمال پر ہے، ثواب پر ہے اور نیکیوں پر ہے، ساری زندگی۔ لہذا نماز میں تو کسی طرح کی بھی کوتاہی کی گنجائش نہیں، کسی طرح کی بھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نام لیوا ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری نماز کس انداز سے پڑھ کے گئے؟ وہ واقعہ، پورا واقعہ نہ سنانے کا ٹائم ہے، نہ سننے کا آپ لوگوں میں وہ حوصلہ ہے کہ پورا واقعہ سنیں، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقتوں میں شمر سے درخواست کی کہ یار نماز ظہر کا وقت جا رہا، مجھے 4 رکعت ظہر پڑھ لینے دو، پھر اس کے بعد لڑ لیں گے، لڑنے کے لیے سارا دن ہے، مجھے صرف نماز کا وقت ہے، 4 رکعت اور تھوڑے سا پیر میں پڑھ لینے دو۔ شمر نے کہا میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر ظہر کی جب نماز کی جو ہے تکبیر تحریمہ باندھی ہے، ان کو یہ موقع ملا اور اسی میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ مسلمان یہ کہتا ہے جان جاتی ہے تو جائے، پرواہ نہیں ہے، جان تک دینا گوارا ہے، لیکن نماز جیسی عظیم الشان چیز چھوڑنا گوارا نہیں ہے، گوارا نہیں ہے اور گوارا نہیں۔ اور آج ہم صرف اور صرف چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند راحت کی خاطر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔
فجر چند راحت کے لیے فجر چھوڑ دی، پھر اس کے علاوہ چند پیسے کے خاطر ظہر ہماری چلی جاتی ہے، عصر چلی جاتی ہے. کہا نہ، پیسے ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ پیسے بہت جلدی تم سے جان چھڑا کر بھاگ جائیں گے اور تم پیسوں سے جان چھڑا لو گے. اصل چیز جو آخرت میں کام آنے والی ہے، اگلی زندگی میں جو اصل زندگی ہے، وہاں تو نیکی ہے، وہاں نماز ہے، وہاں عبادتیں ہیں، وہی کام آنے والی. لہذا وہ آ کر سنتے ہیں، اگر اس میں نماز کی خوشبو ہے تو وہ کلمہ خود پڑھتے ہیں. مجھے علامہ شارانی رحمت اللہ علیہ کی ایک حدیث پاک یاد آئی. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ حدیث پاک لکھی کرامن کاتبین کے حوالے سے، کہ کرامن کاتبین جب بندے کی روح نکلتی ہے، جب بندے کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو کرامن کاتبین وہ فرشتے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نیکی اور برائی کے لکھنے پر مامور کیا تھا، وہ ساری زندگی اس انسان کے ساتھ رہے. یہ نیکی کریں تو نیکی لکھ دوں، گناہ کریں تو گناہ لکھ دوں. تو وہ فرشتے جب بندے کی روح چلتی ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں اس روح سے کہ روح تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش رکھے، جزائے خیر دے، تو ہمیں اچھی اچھی مجلسوں میں لے جاتا تھا، تو ہمیں اچھے اچھے پروگرام میں لے جاتا تھا، ہمیں ایسی جگہ پر لے جاتا تھا کہ جہاں جا کر ہم خوش ہوتے تھے اور بندے، اور تو نیکی کرتا تھا اور نیکی کرنے کی وجہ سے تیرے اندر سے خوشبو نکلتی تھی اور اس خوشبو کی وجہ سے ہماری روح ٹھنڈی ہوتی تھی اور ہم خوش ہو جاتے تھے. اے بندے تو ہمیں اچھی جگہ پر لے جاتا تھا اور نیکی کر کے ہماری روح کو خوش کرتا تھا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا. اور جب بری روح نکلتی ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں اس روح سے، کہتے ہیں اے خبیث روح، تو ہمیں کہاں کہاں پھراتا تھا، خدا کی نافرمانی میں پھراتا تھا، ایسی ایسی جگہوں پر لے جاتا تھا جہاں ہمارے جانے کا دل نہیں ہوتا تھا، لیکن تیرے ساتھ جانا ہی پڑتا تھا، اور تو غلط غلط بات بولتا تھا جس کی وجہ سے تمہارے اندر سے غلیظ اور بدبودار قسم کی بدبو نکلتی تھی جو ہمیں پریشان کر دیتی تھی. جا ہم بھی تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں چین نصیب نہ کرے. بتانا یہ کہ ہر نیکی کی اپنی خوشبو ہے، ہر نیکی کی، اور ہر گناہ کی اپنی بدبو ہے. جب بندہ نیکی کرتا ہے اس کے اعضا، جس اعضا سے کرتا ہے وہ اعضا خوشبودار ہو جاتے ہیں، وہ اعضا پاک ہو جاتے ہیں، اور جس اعضا سے بندہ گناہ کرتا ہے وہ اعضا ناپاک ہو جاتے ہیں، بدبودار ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دعوہا، چھوڑو بھائی اس بات کو، اس بات کو چھوڑو. کیا تم لوگ مہاجرین اور انصار کا نعرہ لے کر شروع ہو گئے ہو کہ مہاجر اپنے مہاجر بھائی کو بلا رہا اور انصار اپنے انصاری بھائیوں کو بلا رہا؟ دعوہا فإنہا منتنہ، چھوڑو اس بات کو، یہ تو بہت بدبودار بات ہے. جب میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انسٹرکشن ملا تو میں نے بتایا 1400 سال کے بعد آج بھی گئے گزرے دور میں میرے آقا کا نام سن کر عرب حضرات لڑائی بند کر دیتے ہیں، صلو علی النبی کہتے ہیں تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے. یہاں تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور بالواسطہ نہیں بلا واسطہ شاگرد ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا چھوڑو اس بات کو، یہ تو بہت بدبودار بات ہے، جاؤ تم اپنے ٹینٹ میں، جاؤ تم اپنے ٹینٹ میں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دیکھا دیکھی منتشر ہو گئے، چلے گئے اپنے اپنے ٹینٹ میں. لیکن میں اس دن پہلے بتلا چکا ہوں کہ جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا غزوہ بنو المصطلق کے لیے تو اس میں بہت بڑے بڑے منافقین بھی شامل ہو گئے تھے، بڑے بڑے منافقین بھی آ گئے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا
یہ چھوٹا سا فاصلہ ہے، تھوڑے فاصلے پر جا کر لڑنا ہے اور مسلمانوں کی جیت یقینی ہے، تو ان کو پیسے بھی ملیں گے، مال غنیمت بھی ملے گا۔ تو بہت سارے منافقین بھی، اور ان منافقین میں ایک منافق کا سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی جو منافق کا سردار تھا، وہ بھی اس لڑائی میں وہ بھی شریک تھا۔ وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے سارے لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ وہ گویا چودھری تھا اس مدینہ منورہ کا، گویا وہ سردار تھا مدینہ منورہ کا، لیکن جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن گئے۔ اس کو اس بات کا بھی بہت دکھ تھا، بہت تکلیف تھی۔ اس کو یہ موقع ہاتھ آ گیا، اس کو یہ موقع ہاتھ آ گیا کہ یہ موقع ہے، مسلمانوں میں ایک نعرہ اٹھا ہے، جاہلیت والا نعرہ، ہم مہاجر ہیں، ہم انصار ہیں، لہذا اس نعرے سے فائدہ اٹھاؤ، اور فائدہ اٹھانے کے بعد ان کو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو۔ تو وہ خود انصاری تھا، مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا۔ جب شام کو سارے انصاری جمع ہوئے وہ ان کے پاس چلا گیا، اور جانے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو مکہ مکرمہ والے کل تو بالکل لٹے لٹائے پٹے پٹائے ہمارے پاس آئے تھے مکہ مکرمہ سے، ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس جاب بھی نہیں تھا، یہ تو بالکل مکہ مکرمہ سے فقیر اور غریب کی حالت میں آئے تھے، اور جب مدینہ منورہ آئے تو تم لوگوں نے ان کو کھانا بھی دیا، پھر تم لوگوں نے ان کو گھر بھی دیا، پھر تم لوگوں نے اپنے بزنس میں ان کو پارٹنر بھی بنایا، اپنی بچیوں کی ان کے ساتھ شادی بھی کرائی، آج وہ تمہارے سر نہیں بیٹھ گئے؟ اتنا سب کچھ تم نے ان کے ساتھ کیا، لیکن آج دیکھو وہ تمہارے ساتھ کیا کرنے لگے۔ وہ تمہیں مارنے کے لیے آ گئے، مہاجرین، اتنی ہمت ہو گئی ان میں، تمہیں مارنے کے لیے آ گئے۔ نہ یہ تو بہت برا ہوا، یعنی تمہاری بلی تم سے میاؤں، کل تک آئے تھے، غریب تھے، رہنے کی جگہ نہیں تھی، تم نے رہنے کی جگہ دی، کھانے کا ان کے پاس ایک ٹکڑا نہیں تھا، تم لوگوں نے کھانا دیا، شادی تم لوگوں نے کرائی، سب کچھ تمہاری زمینیں تم نے ان کو دی ہے، اور آج یہ تمہارے ساتھ ہی لڑنے لگ گئے۔ اور کرو ان کی مدد، اور کرو ان کی مدد۔ وہ تو کافر تھا نا، وہ تو اندر سے منافق تھا، بے ایمان تھا، سامنے سے مسلمان بنا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے اس جملے سے؟ تو اس کا ایک جملہ تھا، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ وہ یہ جملہ بول پڑا کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی ہم کو واپس مدینہ منورہ چلے جانے دو، اور مدینہ منورہ چلے جانے کے بعد عزت والے ذلت والے کو لات مار کر نکال دیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو اور مدینہ منورہ والوں کو اور اپنے آپ کو عزت والا کہا، اور مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو مکہ مکرمہ سے مائیگریٹ ہو کر مدینہ منورہ آئے تھے، انکلوڈنگ ابو بکر، انکلوڈنگ عمر، انکلوڈنگ عثمان، انکلوڈنگ علی، بلکہ انکلوڈنگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام وہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے، ان لوگوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے ذلیل کہہ دیا۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم، جو مدینہ منورہ سے آئے تھے، انہوں نے یہ سن لیا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے،
وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور مہاجر صحابہ کرام کے بارے میں اپنے حلقے میں بیٹھ کر اس طرح کے جملے کہہ رہا کہ ہمیں چلے جانے دو، ہم مدینہ منورہ پہنچیں گے پھر ان کو نکال دیں گے، ہم دھکا مار کر نکال دیں گے۔ یہ ذلیل لوگ ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے لگے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ جملہ سنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی یہ جملہ کہہ رہا، تم نے برابر سنا؟ اس نے کہا جی ہاں واللہ یا رسول اللہ، اس نے کہا ہے کوئی غلط تو نہیں سنا؟ نہیں یا رسول اللہ میں صحیح سنا، اس نے کہا ہے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس نے سنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کو آ گیا جلال، تلوار میان سے نکالی اور کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دیں میں جاؤں اور جا کر اس منافق کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ اس کی یہ جرت، اس کی اتنی ہمت کہ وہ ہم لوگوں کو انکلوڈنگ آپ ذلیل کہیں اور اپنے آپ کو عاجز کہیں۔ یہ قرآن شریف ہے 28واں پارہ، اور اس سورت کا نام ہی سورۃ المنافقون ہے، اور اللہ نے اس سورت میں یہ واقعہ بیان کیا۔ یہ بھی ایک واقعہ تھا اس سفر میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو مجھے تحقیق کر لینے دو، بلایا عبداللہ بن ابی کو، بلاؤ۔ عبداللہ بن ابی آئے، بھائی میں نے سنا تم نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کر یہ جملہ کہا۔ اس نے کہا توبہ، میری یہ ہمت، میرے ہونٹ نہ جل جائیں، میرے ہونٹ نہ جل جائیں، میری زبان کٹ نہ جائے، یہ اس کے جملے تھے، میرے ہونٹ جل جائیں، میری زبان کٹ جائے اگر میں نے اس طرح کے جملے کہے ہوں تو میں بھلا کیوں کہنے لگا تھا؟ یہ تو بہت برا جملہ ہے جس کسی نے یہ یا رسول اللہ میری طرف سے میرے نام سے گڑھ کر میرے نام سے بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ آپ کی نگاہوں میں میں چھوٹا ہو جاؤں، آپ کی نگاہوں میں گر جاؤں، ورنہ قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں یا رسول اللہ میں نے ایسا نہیں کہا، صاحب اللہ کی قسم کھا کے مکر گیا۔ اور کس کے سامنے مکر رہا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کی قسم کھا کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب اکھڑے اکھڑے نظر آ رہے ہیں اس کی بات کہ اس نے قسم کھا کے کہا ہے ضرور اے زید تم سے سننے میں غلطی ہو گئی، یہ تو شکر ہے میں نے تحقیق کرا لی، اگر تحقیق نہ کراتا اور اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو پھر تو بہت بری بات تھی، وہ تو اس سے بری ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ چھپا رہا ہوں کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا قرار دے دیا۔ اب میرے قبیلے کے لوگ بلکہ میرے چچا میرے پاس آئے اور آ کر کہا او زید تم نے اپنی عزت خود گنوائی ہے، تمہیں اچھی طرح سن کر بات کہنی چاہیے تھے، تمہیں کس نے کہا جا کے کہو؟ اور کہنی بھی تھی تو پوری تحقیق کر کے کہنی تھی، وہ تو قسم کھا کے آ گیا ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سچا سمجھ رہے ہیں۔ اب حضرت زید فرماتے ہیں میرے دل میں کس طرح کس منہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کروں، حالانکہ میں سچا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اسی سفر میں ہی تھے، اور بات دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر پوری یہ سورت المنافقون، پوری یہ سورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سنائی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی طرف اپنا یہ کلام بھیجا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ منافق پکا منافق ہے، وہ قسم کھا کر بھی جھوٹی بات کہہ گیا ہے، اور آپ کا صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سچے ہیں۔
بالکل سچے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. ہائے کاش آپ کو عربی آتی ہوتی. ایک آخری جملہ، آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ حیران ہو جاتے کہ منافق کس طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر کتنی تاکید کے ساتھ قسمیں کھا کر بول گیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اب اللہ کے سچے رسول ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے تھے. اذا جاءک المنافقون قالوا، وہ کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انکا، بے شک آپ، لرسول اللہ، البتہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قسم کھا کے کہتے ہیں. آگے اللہ جواب دیتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اور بے شک اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین البتہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. یہ جھوٹ بول رہا. چنانچہ حضرت زید کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زید ادھر آؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری تصدیق میں، تمہاری صداقت میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوری سورت سنائی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں تو خوش ہو گیا، مجھے یقین تھا کہ اللہ سبحانہ، میں سچا ہوں اور اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز سے خبر دے دیں گے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے حق میں قرآن مجید کی آیتیں گواہ بنا کر پیش کرتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا تھا. یہ تو مجھے پتا تھا کہ اللہ کسی طرح، چاہے وحی خفی کے ذریعہ، خواب میں، کسی طرح اللہ میری صداقت بیان کر دے گا، لیکن ہرگز مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ میرے حق میں قرآن مجید کی آیتیں نازل کر دے گا. یہ تو اللہ نے میرے ساتھ بڑا کرم کا معاملہ کر دیا. جب یہ بات طے ہو گئی، اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چپ رہو، ہم مدینہ منورہ جائیں گے اور مدینہ منورہ جا کر پھر اس کے بعد میں بات کریں گے. اس کے بیٹے کے کان تک، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی. وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے اور یہ بیٹے تھے عبداللہ بن ابی، پکا منافق، اور ان کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، پکا مسلمان، خالص مسلمان، خالص مسلمان. اس تک یہ بات پہنچی اور اس تک یہ بات بھی پہنچی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا قلم اتار دوں، سر اتار دوں. اب وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ایک درخواست لے کر آئے ہیں. پھر وہی کہ بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ، داستاں میری ہم ہی سو گئے، سناتے سناتے وقت پورا ہو گیا. اللہ نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر یہیں سے اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا. دعا کیجئے کہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بلائی ہے عمل کی، بالخصوص نماز کے حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایک بھی مقتدی، میرا بچہ، بڑا، بوڑھا، مرد، عورت، اللہ نہ کرے ایسا ہو جو نماز کو کھو دینے والا ہو. اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، صرف آج کی نسلوں کو نہیں بلکہ اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں، ہر دور میں، ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمازی پیدا فرمائے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آگے کیا ہے، ومن ذریتی، اللہ ہماری اولادوں کو بھی 5 وقتہ نماز بنا. پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم لوگوں کو نماز 5 وقتہ نمازی بنائے، ہماری نماز کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أشهد أن لا